آج کوर्ٹ عدالت کی جو کارروائی ہوئی اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر ہمارے برادر ملک ترکی کے اندر خاص طور پہ اور اس کے ملکہ علاقوں کے اندر ساتھ شام کے اندر جو زلزلے سے تباہی آئی ہے اور جو جانی نقصان ہوا ہے بہت بڑے پیمانے پہ، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور پاکستانی قوم کی سب کی یہ ایک ترکی سے دوستی ایسی چیز ہے جو ہر پاکستانی اس میں یقین رکھتا ہے. ہم اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام ہر شخص جو ہے وہ ترکی کی پوری مدد جو بھی ان کو ضرورت ہوگی اس کے لیے ساتھ کھڑا رہے گا. اب عدالتی کارروائی آج جو ہے جی تیسری دفعہ آج یہ عدالت میں کارروائی ہو رہی ہے اور ہر کارروائی میں کورٹ جو ہے عدالت جو ہے وہ ایک بات واضح کرتی ہے کہ آئین سے انحراف ممکن نہیں ہے. آئین کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے اسمبلی تحلیل کرنے کے بعد، اور کسی صورت میں یہ اجازت نہیں دی جائے گی کہ اس 90 دن کی مدت سے آگے جایا جا سکے. یہ بھی واضح طور پر بات کی گئی ہے کہ آئین کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ الیکشن کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن کرانے کی، اور اس الیکشن کروانے کی یہ جو ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، آئین یہ کہتا ہے ہر پاکستان کے حکومت کا ادارہ ماتحت ہے الیکشن کمیشن کے اور ان کی مدد کرنے کی آئینی ذمہ داری ہے ان کے اوپر جو بھی مدد ان کو ضرورت ہے. یعنی اگر اس کے لیے کوئی بجٹ چاہیے تو اس کے لیے مالی وسائل بھی فراہم کرنے ہیں، اگر سیکیورٹی کے معاملات کے لیے اہلکار چاہیے تو وہ بھی یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ بھی واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے اور عدالت نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر یہ آئینی ذمہ داری نہ پوری کی گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور آرٹیکل 5 کے اندر بالکل واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے. تو دوبارہ میں دہرا دوں، آئین میں یہ واضح لکھا ہوا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں. آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. آئین میں واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس الیکشن کو کرانے کے لیے اس آئینی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو بھی مدد جس حکومتی ادارے سے چاہیے ہوگی وہ اس کی آئینی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرے، اور وہ کوئی ہیلا بہانہ اس کے لیے نہیں کر سکتا. اور اگر یہ نہ ہو تو آئین کے اندر سزا بھی واضح طور کے متعین کر دی گئی ہے. تو یہ بالکل واضح ہے. اور گورنر کو ٹائم دیا گیا تھا پچھلے ہفتے 6 دن کا ٹائم دیا، لیکن انہوں نے آج بھی اپنے تحریری جواب جمع نہیں کرایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جواب ہے کوئی نہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ ہم کام نہیں کریں گے تو یہ آئین کے انحراف ہے، یہ آئین توڑنے کے مترادف ہے، کڑی ترین سزا ہے اس کے اندر، اس لیے وہ جمع نہیں کرا رہے ہیں. لیکن عدالت جو ہے وہ پورا موقع ان کو دے رہی ہے کہ وہ اپنا موقف سامنے رکھیں، اور اس کے لیے کل ان کو پھر یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تحریری جواب جمع کرائیں، اس تحریری جواب کے اوپر اپنی دلائل بھی پیش کریں. کورٹ کے اندر یہ بالکل اب چیزیں واضح آ گئی ہیں. یا یہ فیصلہ کرنا ہے گورنر نے، اور وہ بھی بڑی واضح بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں جھوٹ کا پاؤں کوئی نہیں ہوتا. تو آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوگی تو گورنر صاحب نے 2 کام کرنے، صرف 2 کام دیے ہوئے ہیں آئین تحلیل ہونے کے بعد. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. ایک انہوں نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، دوسرا انہوں نے ایک نگراں کابینہ بنانی ہے. نگراں کابینہ بنا لی اسی آئین کے شق کو استعمال کرتے ہوئے، اور تاریخ دینا جو پہلا کام تھا اس کے اندر وہ ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. وہ اگر نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو صدر پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت. وہ خط لکھ کے اس پہ پہلے واضح کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں تمام یہ لوگ جو بھاگ رہے ہیں، الیکشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، سیاسی موت ان کو نظر آ رہی ہے. عمران خان کا یہ سیاسی مقابلہ کر نہیں سکتے، اسی لیے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، طاقت اور جبر سے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو بات کرنے کے اوپر ان کے خلاف دہشت گردی اور غداری کے پرچے کاٹ رہے ہیں. یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے. آئین پاکستان انشاءاللہ تعالی پریویل کرے گا. آخری حرف جو ہے وہ آئین پاکستان کا ہوگا. عدالتیں آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں گی. پاکستان کے عوام تحریک، اس لیے اب بھاگنا چھوڑ دیں، الیکشن کی تیاری کریں.
الیکشن میں پھینٹا آپ کو پھر بھی پڑنا ہے، سیاسی طور پہ آپ نے غرق ہونا ہے، لیکن جو کچھ بچا سکتے ہیں اس کے اوپر اپنی ذمہ داری سے اس کے اوپر اپنا ٹائم لگائیں. اور ایک دفعہ پھر آخر میں کہوں گا تحریک انصاف کے تمام ورکر، تمام جو امیدوار ہیں حلقوں کے اندر اتریں، الیکشن کیمپین شروع کریں. الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. سینٹر ہی ہے. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے، یہ پہلے عوام سے بھاگ رہی ہے، اب الیکشنوں سے بھاگ رہی ہے، اور اب آج عدالت سے بھی بھاگ رہی ہے. کبھی ایک وکیل آتا ہے کہتا ہے جی میری تیاری نہیں ہے، پھر دوسرا آتا ہے کہتا ہے میری تیاری نہیں ہے، پھر تیسرا کہتا ہے جی میں کہیں اور مصروف ہوں. پاکستان میں اس وقت پنجاب کے جو 12 کروڑ سے زیادہ عوام ہیں، ان کے رائٹس، ان کے حقوق اس وقت سلب ہوئے ہیں. پاکستان کے آئین کی بنیاد قرارداد مقاصد کے اوپر ہے، اور قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو اقتدار اعلیٰ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، جس کو پاکستان کے عوام کے نمائندے چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف پیپل آف پاکستان ایکسرسائز کریں گے. یہ ہمارے آئین کا پریمبل. اور آج پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، چونکہ آج پنجاب کا کیس ہے، پنجاب میں چوزن ریپرزنٹیٹیو کیا، یہاں پہ وہ لوگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں لگے ہوئے ہیں جن کو ان کے محلے والے بھی نہیں جانتے. انہیں شاید